بس ایک رضا الہی کے لیے۔ جب انسان رضا الہی کے لیے کام کرتا ہے، جابر رفعی سے روایت ہے، یہ معتبر راوی ہیں، جابر رفعی معتبر راویوں میں سے بہترین راوی ہیں۔ انہوں نے روایت کی ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو شخص بھی رضا الہی کے لیے کام کرے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ روایت کی ہے کہ 3 مسافر تھے، وہ جا رہے تھے ایک سفر پہ، تو وہ تھک گئے، انہوں نے غار دیکھی، کہا چلو یہاں چلتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں چل کے۔ وہ لوگ غار کے اندر گئے اور آرام کرنے لگے کہ ایک بڑا سا پتھر جو تھا وہ غار کے دروازے پہ آ گیا، اور وہ پتھر ایسا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ یہ پتھر جو ہے نا اسی دروازے کے لیے بنا تھا۔ وہ پتھر جو تھا وہ آیا، دروازہ بند ہو گیا، بالکل نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں۔ تینوں مومن متقی پرہیزگار شخص تھے۔ دیکھیں رضا الہی کے لیے کیا انجام ہوتا ہے۔ تو تینوں نے کہا اب یہاں سے نکلنا تو ناممکن ہے، کیونکہ اتنا بھاری پتھر ہے، اس کو ہٹانا بھی مشکل ہے اور آواز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اب ایک ہی چیز بچا سکتی ہے ہم لوگوں کو، وہ ہے لطف الہی۔ چلو ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور اپنے جو ہم نے نیک کام، جو زندگی میں سب سے اچھا جو نیک کام کیا ہوگا اس کے واسطے سے ہم دعا مانگیں گے، انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ پہلے مسافر نے دعا کی کہ بار الہ تو جانتا ہے کہ میں دولت جمع کر رہا تھا، پیسے جمع کر رہا تھا ایک عورت کے لیے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، میں اس کو پانے کے لیے اپنی دولت جمع کر رہا تھا، میرے پاس دولت جمع ہو گئی، میں دولت لے کے اس عورت کے پاس گیا، میں نے جیسے ہی اس کو ہاتھ لگانا چاہا مجھے فوراً ہی جہنم کی آگ یاد آ گئی، تو میں نے دولت وہیں چھوڑ دی اور میں تیری رضا کے خاطر اس کو چھوڑ کے ویسے ہی چلا آیا۔ پروردگارہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تو میرے اس عمل سے راضی ہے تم اس دعا کے صدقے میں ذرا اس پتھر کو ہٹا دے۔ اس کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ پتھر جو تھا تھوڑا سا کھسک گیا۔ دوسرے نے کہا اب کہا تم دعا کرو جو تم نے اپنی زندگی میں سب سے اچھا جو رضا الہی کے لیے کام کیا ہو۔ دوسرے شخص نے کہا بار الہ مجھے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کچھ مزدور چاہیے تھے، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کچھ مزدور چاہیے تھے، میں مزدور لے کے آیا، میں نے سب کو کام پہ لگا دیا، جب غروب کا وقت آیا میں نے سب کو مزدوری دی آدھا آدھا درہم، لیکن ایک مزدور آیا آ کے کہنے لگا میں نے 2 مزدوروں کے برابر مزدوری کی ہے، کام کیا ہے، اس لیے مجھے 2 کے برابر یعنی مزدوری چاہیے، یعنی مجھے 1 درہم چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا میں تمہیں 1 درہم نہیں دے سکتا، آدھا ہی درہم دیا اور بھیج دیا اس کو واپس۔ لیکن اس شخص نے کیا کیا، جو آدھا درہم جو بچا تھا اس نے اس کا اناج خریدا، غلہ خریدا، بیج بویا اپنے ہی کھیت میں، کچھ مدت کے بعد کچھ عرصے بعد اس کی فصل تیار ہوئی اور بڑی اچھی فصل ہوئی، بہترین فصل ہوئی، بہترین بہت عمدہ فصل ہوئی۔ اس نے اس کو کاٹا، پھر جب کاٹنے کے بعد پھر وہی مزدور آیا اپنی مزدوری مانگنے کے لیے، پھر اس شخص نے رضا الہی کے لیے اس کو 18,000 درہم دیے، 18,000 درہم دیے اسی کھیت میں سے، جو غلہ جو اس کو بیچا تھا 18,000 درہم دیے۔ کس کے لیے؟ کہا رضا الہی کے لیے۔ کہا پروردگارہ اگر تو میرے اس کام سے خوش ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اس کے یہ جملے ختم ہوئے کہ پتھر اور کھسک گیا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ پروردگارہ تو جانتا ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں تیری رضا کے لیے کرتا ہوں۔ ایک دفعہ رات کا وقت تھا، میں گھر میں داخل ہوا، دیکھا میرے والدین سو رہے ہیں، میں ان کے لیے کوزے میں دودھ لے کے گیا، میں نے چاہا کہ دودھ اپنے والدین کو پیش کروں، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں۔ میں نے سوچا اگر اس کو زمین پہ رکھوں گا ہو سکتا ہے جو میں ظرف جو برتن زمین پہ رکھوں گا اس کی آواز کی وجہ سے میرے والدین بیدار ہو جائیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں پوری رات اس وجہ سے اپنے ہاتھوں میں وہ کوزہ لیے کھڑا رہا کہ میرے والدین خود اپنی مرضی سے اٹھیں۔
میں نے یہ صرف و صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ پتھر کا پورا اپنے آپ پھٹ گیا۔ یہ 3 کام، یعنی جو کام ہم کریں رضائے الہی کے لیے، جب ہم رضائے الہی کے لیے کام کریں گے تو کیا مشکلات، کیا پریشانیاں، کیا سب کچھ بھی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ انسان خود بخود قوی اور متقی پرہیزگار جب بن جاتا ہے تو خدا بند عالم کے نزدیک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔